السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ عزیزان محترم، برادران ملت، مجھ سے قبل آپ برادر مکرم فضیلت الشیخ اسحاق نذیر حفظہ اللہ کی جامع اور مدلل گفتگو کو سن رہے تھے ذکر الہی کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر تمہیں یاد کروں گا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فرماتے ہیں افضلہ لسان ذاکر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے بہترین زبان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وقلب شاکر، اور دل اللہ رب العالمین نے اسے ایسا عطا کیا ہو کہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں پر جو اسے حاصل ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اسے عطا نہیں کی اس پر بھی وہ صابر اور شاکر رہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، صابر رہتے ہیں ہر معاملے میں، شاکر بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین لَأَزِيدَنَّكُمْ ان کے مال میں، ان کی جان میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری طرف جن کو اللہ نے ہمیشہ ہر چیز دے بھی رکھی ہو لیکن پھر بھی ان کی زبان پر ناشکری کے الفاظ ہوں تو اللہ رب العالمین وہ تمام کے تمام چیزیں ان سے چھیننے پر قادر ہیں۔ آج کی اس محفل میں حضرت صاحب نے ذکر الہی کے موضوع پر گفتگو فرمائی۔ میں چند ایک بنیادی باتیں کر کے اپنی بات کو اختصار کے ساتھ ختم کروں گا۔ ماہ مقدس کے یہ آخری ایام ہیں، توبہ استغفار کے یہ ایام ہیں، جنہیں یہ لمحے میسر آئیں وہ بہت خوش نصیب اور اللہ والے لوگ ہیں، وہ اسے ضائع مت کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑے آؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، تم سب کے سب اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، بنی آدم کی تمام اولاد گنہ گار ہے، لغزشیں ان سے ہو جاتی ہیں، خطائیں ان سے ہو جاتی ہیں، گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا بہتر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے، جس سے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جب کسی بندے سے خطا ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، پھر وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا اس کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، پھر وہ لوٹتا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور پھر فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں ایمان والے، جب ان سے گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر تکبر نہیں کرتے، اس گناہ کے اوپر مضر نہیں رہتے، اس گناہ کے اوپر قائم نہیں رہتے، فوراً رجوع الی اللہ کرتے ہیں۔ جب وہ رجوع الی اللہ کرتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ میری طرف پلٹ آتے ہیں پھر انہیں کیا انعام ملتا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جب وہ اپنے گناہوں پر قائم نہیں رہتے، فوراً اللہ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ جب وہ یہ عقیدہ لے کر آتا ہے کہ مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، زمین آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، جو غفار ہے، جو معافی کو پسند کرتا ہے، اور میں اللہ میں آیا ہوں، گر گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ہم اس کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کی گریہ وزاری کو دیکھ کر ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں شمار فرما دیتے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یغفر لعبدی، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف فرماتے رہتے ہیں ما لم یقع الحجاب، جب تک کہ اس پر پردہ نہ پڑ جائے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ وما الحجاب، اللہ کے پیغمبر وہ پردہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تموت النفس وہی مشرکہ، یہ دو چیز پردہ ہیں، ایک تو انسان شرک کی حالت میں ہو تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتے ہیں جب تک وہ شرک سے توبہ طائب نہ ہو جائے۔ فرمایا ایک دوسرا پردہ جب اس کے اوپر موت کا فرشتہ آ جائے، موت اس کی کھینچی جائے، جسم سے روح کو کھینچ لیا جائے اور موت اس کے قریب لے آئی جائے، پھر اس اللہ رب العالمین کو یاد کرے، فرمایا وہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں
دو بندوں کا ذکر کیا، ان تموت، جب تم پر موت آ جائے، اور وہی مشرکہ، یا تم اس حالت میں ہو کہ تم شرک کرتے ہو، مشرک ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم یہ دو کام کر لو، ایک نیک اور صالح عمل کرنے والے بن جاؤ، اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جب بھی تم ہاتھ اٹھاؤ گے دعاؤں کے لیے، اللہ رب العالمین تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ فرمایا ان المؤمن اذا ذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبي فإن تاب ونذع واستغفر۔ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ نشان نمودار ہو جاتا ہے۔ جب وہ گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، فرمایا وہ جو آنسو تنہائی کے اندر اس کے نکلتے ہیں، اس تنہائی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس نقطہ اس کے دل پر ہے، اسے اللہ رب العالمین صاف اور شفاف بنا دیتے ہیں۔ جب انسان خود اپنا تزکیہ نفس کر لے، اللہ رب العالمین سورۃ الشمس میں قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا۔ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان ماہ مقدس کے جو ایام ہیں، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنا دے، زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں گر گڑانے والا بنا دے۔ آخر میں استاد محترم فضیلت الشیخ احسن سلفی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ رب العالمین صحت اور عافیت کے ساتھ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو دین کے یہ کام کر رہے ہیں، نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیں، اور یہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔